السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسی بات اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری وسیم ارشاد۔ ناظرین، ایک طرف تو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جاری ہے اور عوام جو ہے وہ دن بدن جو کرب کا شکار ہوتی جا رہی ہے، ملک میں بے چینی کی فضا جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے، تو اسی تناظر میں دوسری طرف اسی ملک پاکستان میں کچھ ایسے ادارے یا ایسی فلاحی تنظیمیں بھی موجود ہیں جو استحکام پاکستان کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اسی حوالے سے ایک ایسا ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے پیغام پاکستان کے نام سے پاکستان میں باہمی آہنگی اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اسی تناظر میں پچھلے دنوں انہوں نے گلگت بلتستان میں ایک آؤٹ ریچ ایکٹیویٹی پاکستان کے نام سے پروگرام بھی جو ہے وہ لانچ کیا تھا، ترتیب دیا تھا، جس میں ملک بھر سے جو پی ایچ ڈی اسکالرز اور جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے شرکت کی تھی۔ اور اسی حوالے سے ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب احمد خاور شہزاد صاحب۔ آپ پی ایچ ڈی اسکالر مینجمنٹ ہیں، سول سرونٹ بھی ہیں، سابقہ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ ہیں۔ پیغام پاکستان جو تنظیم ہے اس کی طرف سے 2019 میں آپ کو امن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ نیشنل پیس ایوارڈ 2021 بھی آپ کو ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2015 میں فرسٹ ریسرچ ایوارڈ بھی آپ کو دیا گیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر، سب سے پہلے تو وارم ویلکم کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ملک میں جتنی بے چینی اور لوگ تذبذب کا شکار ہیں اس ملک میں، تو اس حوالے سے پیغام پاکستان، یہ پیغام پاکستان اصل میں ہے کیا؟ آرگنائزیشن ہے، ادارہ ہے، تنظیم ہے؟ کس طرح یہ پاکستان میں جو بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کے لیے یہ کوشش ہے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور مجھے پیغام پاکستان کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ آپ کو دو قومی نظریے کا آپ نے سنا ہوگا، ٹو نیشن تھیوری کا، تو یہ ایک نیریٹو بلڈنگ تھی پاکستان بننے کے وقت، اور پوری قوم نے دو قومی نظریے کو فالو کیا۔ اس کے بعد اب ہم 75 سالہ تقریبات بنانے جا رہے ہیں، ڈائمنڈ جوبلی پاکستان کی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس سال، تو ہمارے پاس ٹیررزم، ایکسٹریمزم اور وائلنس کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کا کوئی نیریٹو نہیں تھا۔ تو سمپل سادہ الفاظ میں ایک ایسا عمرانی معاہدہ، ایک ایسا نیریٹو ترتیب دیا گیا ہے ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے، جس کو ہم پیغام پاکستان کا نام دیتے ہیں، اور یہ پیغام پاکستان کا جو عمرانی معاہدہ ہے یہ 22 نکات پہ مشتمل ہے، اور معاشرے کے اندر امن، بھائی چارہ اور منافرت کو روکنے کے لیے، امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے، تکفیریت کو روکنے کے لیے، شدت پسندی کو روکنے کے لیے، اور ایک متوازن معاشرے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے، جس کے اندر عورتوں کے احترام، خطبہ حجۃ الوداع، قرآن اور سنت جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے۔ اور اس ڈاکومنٹ کو جب تیاری میں تمام علماء پاکستان، تمام مفتیان کرام، تمام جو اسکالرز تھے ہمارے، انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں، اور یہ ڈاکومنٹ ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر اب تک تقریباً کوئی 6000 اسکالرز فرام ڈفرینٹ سیکٹس آف پاکستان، چاروں سیکٹ سے 6000 علماء نے اس کو سائن کر لیا ہے اس ڈاکومنٹ کو، اور امام کعبہ نے سائن کیا ہوا ہے، مصر کے مفتیان نے، اور بہت سارے گرینڈ مفتیان آف رشیا، گرینڈ مفتیان آف سینٹرل ایشین اسٹیٹس، پاکستان کے تقریباً کچھ 6000 علماء ڈفرینٹ مکاتب فکر سے، یہ سب لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، سائن کر لیا، اور اب یہ پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے۔ یہ 2015 سے یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہے، اور اب تو ماشاءاللہ یہ آپ پنجاب سے لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی تک، اور ایسٹ ٹو ویسٹ اور نارتھ ٹو ساؤتھ، یہ ادارہ تحقیقات اسلامی جو ہے وہ اس کو پھیلا چکا ہے، اس پیغام کو۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو اور ہمارے ناظرین کے لیے جو ہم نے پوچھنی ہے، کیونکہ جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے سارے پروگرام کو، پیغام پاکستان کو، کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہو رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں دہشت گردی بھی ہے، آج ہمارے ملک میں فرقہ واریت بھی ہے، معاشی حالات دیکھ لیں، سیاسی حالات دیکھ لیں، ہر حوالے سے۔ تو پیغام پاکستان نے اس میں کیسے اس کو نیریٹو بلڈ کیا ہے؟ کیا خواتین کے حقوق، دہشت گردی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، جو منارٹیز ہیں ان کو کیسے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ان کو کیسے اس دائرہ کار میں لے کے آنا ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے وہ بھی بتائیے گا۔ انفیکٹ یہ آئیڈیولوجیکل فوٹنگز اور جغرافیکل باؤنڈریز، یہ دو ہی فوٹنگز ہوتی ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، اور جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کے لیے تو ہماری افواج پاکستان اور ہمارے ادارے جو ہیں باقی وہ دن رات کوشاں ہیں، اور وہ جاگتے ہیں تو ہم رات کی نیند سوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ باقی جو جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے وہ ہمارے 17.5 لاکھ اساتذہ کرام اور جو ٹیچرز ہیں پاکستان کے، ان کی ذمہ داری تھی۔
جہاں تک ہمارے بچوں کے نرم و نازک اذہان اور ان کی سلیٹ کی طرح خالی ذہنوں کی بات ہے تو وہ ہمارے پیرنٹس کی, ہماری ماؤں کی ذمہ داری تھی معاشرے کے اندر. پاکستان کی اب 25 کروڑ عوام میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% یوتھ ہے پاکستان کی, اور اسی 25 کروڑ کا تقریباً 50% ہماری خواتین ہیں. اگر آپ صرف خواتین کو اور یوتھ کو لے لیں اور ان کے اوپر کام کر لیں اور اپنی قوم بنانے کے لیے آپ ان کی نیریٹو بلڈنگ کر دیں, آپ ان کی ذہن سازی کر دیں, اور ذہن سازی میں ماؤں کا بڑا رول ہوگا. بچپن سے لے کے اگر وہ بچوں کو امن, محبت, بھائی چارہ, رواداری, یہ درس اور احترام انسانیت سکھائیں تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک بہت ہی خوبصورت پاکستان کی طرف بڑھیں گے. یہ ناصر ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف گلگت بلتستان میں یہ نہیں آرگنائزیشن انہوں نے کام کیا, بلکہ اس کے ساتھ جو ان کے ایونٹس ہیں وہ بار ایونٹس بھی انہوں نے کیے. ہنزا ویلی تک یہ گئے اور اس کے بعد جو خنجراب, سکردو, وہاں تک بھی ان کا تھا. سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, جو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی, آغا خان یونیورسٹی یا مختلف اداروں میں آپ کا یہ جو پیغام گیا, آپ کے وہاں پہ ایونٹس ہوئے, اس کا تھوڑا سا ڈیکورم بتائیے گا ہمیں. یہ ایک آؤٹ ریچ ایکٹیویٹی تھی جو 25 سے لے کے 29 جولائی تک جو تھی وہ گلگت بلتستان میں رکھی گئی تھی, اور میں دس آل کریڈٹ گوز ٹو ادارہ تحقیقات اسلامی. میں ان کے ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحقیقات اسلامی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان کی ٹیم کو جنہوں نے اس میں رستم صاحب بڑے نمایاں اہمیت کے حامل ہیں, جنہوں نے دن رات اپنی گوناگوں مصروفیات میں کے باوجود اس ایکٹیویٹی کو ترتیب دیا. اور یہ ایکٹیویٹی نہ صرف گلگت بلکہ اس کے بعد استور, ہنزا, سکردو اور ساتھ ہی گیزر کے اندر بھی یہ ایکٹیویٹی کی گئی ان کے مختلف ڈسٹرکٹس میں. مطلب میکسیمم گلگت بلتستان کی یوتھ کو کور کیا گیا اس کے اندر, اور خواتین کو, جس میں بہت سارے پروگرام لانچ کیے گئے. مثلا ان 4 دنوں کے اندر جب ہم وہاں رہے تو علماء کرام, مفتیان کرام کے ساتھ چاروں سیکٹ کے, اور اس کے بعد کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, جس میں پولیس آتی ہے, سول سروس آتی ہے, اس کے بعد ہماری لائرز ایسوسیشنز آتی ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ایکٹیویٹیز تھیں باقاعدہ طور پہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ لیجسلیٹو اسمبلی آف گلگت بلتستان کے ساتھ ہمارا کنسلٹیٹو سیشن تھا, تو ان سے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا ان کی طرف سے. بہت انہوں نے ویلکم کیا ہمیں, اور بڑے پازیٹیو الفاظ کے ساتھ ہمارا نوٹ تھا ان کے ساتھ. اس کے بعد کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پوری چھٹیوں کے باوجود اور پیپرز ہونے کے باوجود پورا ہال جو تھا وہ بڑا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, اور اسٹوڈنٹس نے بڑا دلچسپی لی اس پورے پروگرام کے اندر. آغا خان یونیورسٹی میں پروفیسر مولا داد صاحب جو اس کے وائس چانسلر تھے, ریکٹر تھے, انہوں نے ہمیں بڑا ہی بھرپور ویلکم کیا, اور وہاں بڑا زبردست پروگرام رہا. دختران پاکستان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کالج فار ویمن میں وہاں پہ رہیں, اور وہاں پہ بڑا اچھا ہمیں فیڈ بیک ملا ان کی طرف سے بھی. اسی طرح استور میں, اور سب سے اہم پروگرام جو یہاں پہ ایک اور لانچ کیا گیا, وہ آپ بڑا انوویٹو قسم کا پروگرام آپ کہیں گے, لیکن وہ بہت دیر پہلے سے سٹارٹ ہے. وہ یہ ہے کہ چاروں سیکٹ کے, میں 4 تو نہیں کہوں گا, گلگت بلتستان میں 6 سیکٹ ہیں ہمارے. گلگت بلتستان کی میں ڈائیورسٹی میں بعد میں آتا ہوں. ان ساروں کو سکردو, ہنزا, گلگت, استور, ان ساری جگہوں سے اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پہ ان کو لایا گیا گلگت اسٹیڈیم میں, اور وہاں پہ تمام سیکٹس کے طلباء نے مدارس سے جو آئے ہوئے تھے, انہوں نے ایک ہی جگہ پہ زلمی مدرسہ کرکٹ لیگ کے نام سے کرکٹ بھی کھیلی, ایک ہی جگہ پہ نمازیں بھی پڑھی, ایک ہی جگہ پہ کھانا بھی کھایا. اور وہ ایک یونٹی ان ڈائیورسٹی کا, انٹر فیتھ انٹرا سیکٹ ہارمنی کا ایک بہت بڑا, انٹر سیکٹ ہارمنی کا ایک بہت بڑا شو تھا وہاں پہ. میرے خیال میں کہ آج کا جو سنیریو ہمارے ملک کا چل رہا ہے, یہ جو کم از کم بات ہم نے دیکھی ہے, یہ زلمی مدارس کرکٹ لیگ آپ نے جو وہاں پہ کروائی, اس کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے میرے خیال میں. بالکل, کیونکہ ہم لوگ ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں, جو سیاسی پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اس ملک میں, اور اس کا کریڈٹ ناظرین اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کی اس اتنی جو پولرائزیشن کے اندر بھی خاص طور پہ جو پیغام پاکستان کی طرف سے وہاں پہ زلمی مدارس کرکٹ لیگ کا اہتمام کیا گیا, یہ ایک سب سے بڑی مثال ہے باہمی آہنگی کی, بھائی چارے کی, اور اس امن کی فضا کو قائم کرنے کے لیے. سر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہنزا کیمپس میں بھی کوئی آپ نے کوئی اسپیشل پروگرام جو وہاں پہ کیے تھے, اس کو کوئی اسکل پروگرام تھا, کوئی کرمنل سسٹم کے تحت, کوئی انٹرفیتھ ہارمنی کا, کوئی اسی طرح کے اخلاقی اقدار, اس طرح کے کوئی پروگرام سے, یہ کس لیول پہ آپ نے ان کے آرگنائز کیے تھے, اس کا اصل موٹو کیا تھا وہاں پہ؟ ہماری جو ٹاک تھی تمام یوتھ اور خواتین کے ساتھ وہ 2 ہی نکات پہ تھی مین, اور ان میں سب سے میجر جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کی ایتھیکل ویلیوز جو ہے نا پاکستان کی, وہ ہم نے ان کے اندر انکلکیٹ کرنی تھی.
اور یہی اس پیغام پاکستان کے ڈاکومنٹ کا جو ہے نا وہ بنیادی مقصد ہے. اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک نقطہ جو ہے وہ سماجی عمرانی معاہدے کے طور پہ وہ ایتھیکل ویلیوز کے اختلاف رائے کے آداب، وہ جو ویلیوز ہیں، ہمیں اگر کسی کے ساتھ اختلاف رائے بھی رکھنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں اختلاف رائے کے. تو یہ ان لوگوں کو، بچوں کو بتانا تھا کہ اختلاف رائے حسن ہوتا ہے گفتگو کا، ڈائیورسٹی از اے بیوٹی، لیکن اگر اس میں یونٹی ہو تو. مثلا میں ایک مثال جہاں پہ دینا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کی جو سرزمین ہے اس کے اندر 9 مذاہب پائے جاتے ہیں. بڑے حیران ہوں گے آپ. 9 مذاہب ہیں، 6 قسم کے سیکٹ ہیں، 7 قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، 3 قسم کی ماؤنٹین رینجز ہیں، دریاؤں سے بھری پڑی زمین ہے. اتنی ڈائیورسٹی ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یونٹی ہے، اور وہ لوگ اتنی خوبصورتی کے ساتھ رہ رہے ہیں، امن کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ لوگ، کہ وہ ایک، میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے. اس کی بہت اشیاء ضرورت ہے. جی ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اس کے بارے میں احمد صاحب سے جو ہم بات جاری رکھیں گے. جی ویلکم ہے ناظرین. ابھی ہم بات کر رہے تھے احمد خاور شہزاد صاحب سے جو پیغام پاکستان کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. سر اس میں ایک تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اگر ہم آج کی بات کریں گے تو واٹس دا رول آف ٹیچر پرسیپشن مینجمنٹ ان پیغام پاکستان؟ یہ کیا رول ہے آج کل ان کا؟ دیکھیے پاکستان کے جو ٹیچرز ہیں اوور آل وہ تقریباً 17.5 لاکھ کے قریب ایک ہے تعداد ہے. 17.5 لاکھ مین 1.7 ملین سے زیادہ ہماری افواج پاکستان سے بڑی فوج ہے. تو یہ جو نیریٹو بلڈنگ یہ قوم کی کرے گی وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا اس کو کہتے ہیں کلونیلزم آف 21st سینچری, اور اس میں سوشل میڈیا کو ایک ٹول کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے. پہلے کلونیلزم آف دا سوائل اینڈ ٹوائل تھی, ملکوں کے اوپر قبضہ کیا جاتا تھا, ریسورسز پہ قبضہ کیا جاتا تھا, ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. آج کل قبضہ نہیں کیا جاتا, آج کل انٹرنیٹ کو ایز اے ٹول اور ایئر ویوز کو یوز کیا جاتا ہے سی ویوز کی جگہ پہ, اور آپ کے مائنڈز, ایئر اور آئیز کو کیپچر کیا جاتا ہے. تو سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے, اور یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہم نے پکڑی ہوئی چیز ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کے جہاں اتنے سارے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ایکولی بہت زیادہ ہیں. یہ ہمیں اپنی قوم کو بتانا ہے, اس کا پازیٹیو یوز بتانا ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ویسے ہی چائنا کی طرح بین کر دینا چاہیے کہ بڑی سفٹنگ ہونے کے بعد انفارمیشن ہماری قوم کے ہاتھ میں جائے, ہمارے اپنے سسٹم ہوں, اپنے سرچ انجنز ہوں, اپنی ہمارے وی چیٹ سسٹمز ہوں, تاکہ جو چیز ہم نے دینی, یہ ڈیٹا ایک پاور ہے, اس پاور کو ہم نے دشمن کے ہاتھوں یوز نہیں ہونے دینا. سو ہمیں اس پاور کو کس طرح سے استعمال کروانا ہے, اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو کس طرح سے تیار کرنا ہے, اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ 6 کا انسان میں یہاں پہ لکھوں گا, مجھے 6 نظر آئے گا, آپ کو 9 نظر آئے گا. یہ پرسیپشن ہے, میں کس اینگل سے چیز دکھا رہا ہوں آپ کو. ٹیچرز کا یہ کام ہے کہ وہ قوم کو تیار کرے پرسیپشن مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. ایپل شیشے میں نظر آ رہا ہوتا ہے, پیچھے سے بائٹ کاٹی ہوتی ہے, ایپل پورا سامنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. بائٹ والا ایسے سامنے سے دکھایا جاتا ہے, پورا باقی والا سامنے سے نہیں دکھایا جاتا. وہ چیز میڈیا, بگ میڈیا ہاؤسز آج دنیا کے جو ہیں, جس میں میں نام نہیں لیتا, CNN, فاکس, الجزیرہ ٹائپ, وہ آپ کو وہ چیز دکھاتے ہیں جو ان کے فائدے کے لیے اور ہمارے نقصان کے لیے ہے.
سو یہ پرسیپشن کریٹ کرنا، ڈیولپ کرنا اور اس کی مینجمنٹ کرنا ہمارے اساتذہ کرام کا رول ہے، جو اکیڈیمیا میں ہیں، یونیورسٹی لیول پہ بیٹھے ہیں، کالج لیول پہ بیٹھے ہیں، ایون اسکول لیول پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اساتذہ جو ہیں، ٹیچرز جو ہیں، وہ یہ بالکل پرسیپشن کریٹ کریں گے، لیکن اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ والدین کا بھی کوئی رول ہے، ہماری سوسائٹی کا بھی کوئی رول ہے، ان کا بھی کوئی کردار ہے؟ اور اس میں ایک اور سوال میں ایڈ کرتا ہوں، سب سے زیادہ آپ نے پرسیپشن کی اگر بات کی ہے، ٹھیک ہے، ٹیچرز کا رول بہت ہے پرسیپشن مینجمنٹ میں، لیکن جو آج ہمارے معاشرے کا حال ہے، خاص طور پہ آپ نے یوتھ کی بات کی، آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے اخلاقی اقدار ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ہم اس پہ بھی پستی کا شکار ہیں؟ ان کو کیسے اٹھایا جائے، اخلاقی اقدار کیسے ٹھیک کیے جائیں یوتھ کے؟ دیکھیں، آپ نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ والدین کا کردار بھی کس حد تک اہم ہے، تو میں پہلے اس سوال پہ آتا ہوں اور بعد میں پھر آپ کے اخلاقی کردار، مورل ویلیوز کے اوپر، ایتھیکل کنسیڈریشنز کے اوپر بھی میں بات ضرور کروں گا۔ والدین کے کردار میں ہم عورت کا کردار جو ہے نا وہ زیادہ پرائمریلی سگنیفیکنٹ اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں، عورت کی رول شانہ بشانہ کردار کے بغیر کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی۔ 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں باقاعدہ عورتوں کی اہمیت جو ہمیں آگاہ کر دیا، اور وہ اس پیغام پاکستان کا حصہ ہے۔ 22 نکاتی پروگرام کے اندر ایک نقطہ پورے کا پورا اس میں خطبہ حجۃ الوداع، احترام انسانیت، عورت کا کردار، عورت کی اہمیت، اس کے اوپر مینشن ہے باقاعدہ طور پہ۔ شنزو ایبے، آپ نے نام سنا ہوگا، جاپانی وزیر اعظم کا، 2013 میں اس نے ایک ٹرم ایجاد کی اپنے ملک میں، اور اکنامکس کی طرز کے اوپر اس نے اس کا نام دیا ویمنامکس۔ ویمنامکس کی عورتوں کی کیا اکنامکس ہو سکتی ہے، عورتوں کی کیا معاشیات ہو سکتی ہے، کہ وہ کس طرح میرے ملک کی ترقی میں رول پلے کر سکتی ہیں۔ آپ یقین جانیے، قائد اعظم رحمۃ اللہ ایمفیسائز کیا تھا کہ عورتوں کے سگنیفیکنٹ رول کے بغیر، شانہ بشانہ رول کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ میں آج سکل ڈیولپمنٹ پہ کیوں بات کرتا ہوں کہ سکل ڈیولپمنٹ اسی لیے ضروری ہے کہ ہماری خواتین جو کہ 50% ہے ہماری پاپولیشن کا، اگر ہم 50% کو نکال دیں گے تو پاکستان کیسے بھرپور انداز میں ترقی کرے گا؟ دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے عورتوں کو اپنے بھرپور کردار کی ضرورت ہے، اور یہی کردار جو والدین ہیں ان میں ان کی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی ذہن سازی میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جہاں استاد نے رول پلے کرنا ہے، ٹیچر نے رول پلے کرنا ہے، پروفیسر نے رول پلے کرنا ہے، وہاں پہ ایک ماں نے بھی برابر رول پلے کرنا ہے۔ یہ ایک ڈبل رول ہے ہمارے اساتذہ کرام کا اور ہماری قابل احترام ماؤں کا، جنہوں نے اپنی اپنی ذمہ داری اپنے اپنے سفیر میں رہ کے ادا کرنی ہے۔ پہلے سوال کو تو یہ جواب ہے۔ دوسرا سوال آپ کا تھا اخلاقی قدروں کے حوالے سے۔ اسی پیغام پاکستان ڈاکومنٹ کے اندر ایتھیکل کنسیڈریشنز کے اوپر باقاعدہ بات کی گئی ہے، اور ہماری جو ایتھیکل ویلیوز آف پاکستان ہیں وہ ہم اوریجنیٹ کرتے ہیں فرام فنڈامنٹل رائٹس۔ فنڈامنٹل رائٹس اور آئین سے کرتے ہیں۔ آئین کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی بنیاد اور آئین کی بنیاد پوری کی پوری ہماری قرآن اور سنت کے اوپر رکھی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کے اوپر ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے، ایتھیکل کنسیڈریشنز بتائی ہیں۔ مثلاً سورہ حجرات پوری ہے، آپ کسی کو برے نام سے بھی اور برے خطاب سے بھی نہیں پکار سکتے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات میں ذکر کر رہا ہوں، باقی چیزیں بے تحاشا ہے ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، معاشیات کیا ہے، اکنامک سسٹم آف اسلام پورے کا پورا، سوشل ویلیوز کیا ہے ہماری، آپ نے ہیلپ کس طرح کرنی ہے لوگوں کی، اثار اور قربانی مدینہ شریف کی ریاست کے اندر بتا دی گئی لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی دکھائی۔ جو چیزیں قرآن پاک نے بتائیں، یتیم کی عزت کس طرح کرنی ہے۔ دیکھیں، سورہ فجر کا حوالہ دیتا ہوں میں یہاں پہ۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم تمہیں عہدہ اور منصب دیتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ ہمارا شکر ہے اللہ، اور جب آزماتے ہیں تو کہتے ہو تمہیں ہمیں کس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو سوال کر رہے ہیں، کلا بلّہ تکریمون الیتیم ولا تعزون علی طعام المسکین، کیا تم یتیم کی عزت کرتے تھے؟ کیا تم کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے؟ یہ آپ کو عہدے سے ہٹانے کی سزا دیکھیں کیا ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ اپنی جگہ پہ، عبادات کا تصور اپنی جگہ پہ اسلام میں، لیکن حقوق العباد کو کس طرح پریفرنس ہے، یہ وہ چیز سورہ فجر سے ہمیں واضح ملتی ہے۔ تو ہمیں اخلاقی مورل ویلیوز میں یتیموں کی عزت کرنی ہے۔ احترام انسانیت کی اگر میں بات کروں اسلام کی، تو علامہ اقبال کی پوری بات احترام انسانیت پہ، جو کہ اس ڈاکومنٹ کا باقاعدہ طور پہ احترام انسانیت سیکشن 18، یہ دیکھیں اسی 22 نکاتی پروگرام کا، وہ ہے یہ احترام انسانیت کے اوپر۔ علامہ اقبال نے کہا، حرف بدرہ بدلہ بوردن خطا است، برے حرف کو زبان پہ لانا بھی خطا ہے۔ کافر و مومن ہما خلق خدا است، کیونکہ کافر اور مومن دونوں خدا کی مخلوق ہے۔ آدمیت، احترام آدمی،
باخبر شو از مقام آدمی، انسان کا احترام کرو، تمہیں نہیں پتہ اس کے مقام کا، وہ نائب خداوندی بھی ہو سکتا ہے. اور اسی چیز کی آج ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے. جو میں کیوں بار بار ذکر کرتا ہوں، میں جو سیاسی پولرائزیشن ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، بیڈ نیم، برے ناموں سے خطابات مل رہے ہیں. سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے، اخلاقی اقدار کی بات کر رہے تھے، تو ظاہری بات ہے جب سوشل میڈیا بطور ٹول آتا ہے تو سب سے پہلے اخلاقیات کو تباہ کیا جاتا ہے. اسی اخلاقیات کی وجہ سے پھر لوگ کرائم کی طرف جاتے ہیں، لوگ جرائم کی طرف جاتے ہیں. جب اخلاقیات تباہ ہو جائے گی تو کرائم ہے. کرمنل سسٹم اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، یا پیغام پاکستان کے پاس اس کا کیا میکنزم ہے کرمنل سسٹم؟ پیغام پاکستان کے اس کے اوپر کرمنل سسٹم کو بیسیکلی ڈائریکٹلی نہیں ڈیل کیا، انڈائریکٹلی جو چیزیں اس کی ایڈیفس کے طور پہ، بنیادوں کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں. مثلا ایتھیکل ویلیوز ہماری ہیں. دیکھیں دنیا کا کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ایتھیکل، کوئی بھی قوم اس وقت تباہ ہوتی ہے جب وہ ایتھیکلی کلیپس ہو چکی ہوتی ہے. جھوٹ بولنا اس معاشرے کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، کرپشن اس ملک کے وجود کے اندر پرویڈ کر چکی ہوتی ہے، اور ادارے برباد ہو چکے ہوتے ہیں کرپشن کی بنیاد پہ، جھوٹ کی بنیاد پہ، کام نہ کرنے کی بنیاد پہ. اب اسلام کی جو اسلامک ورک ایتھکس ہیں، اسلام کی جو ویلیوز ہیں کام کرنے کی، وہ تو ہے آنیسٹی، انٹیگریٹی، ہارڈ ورک، ٹرانسپیرنسی، ہیلپ کرنا، اس کے بعد ٹروتھفلنس، سچائی. پہلا خطاب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ملا تھا، معاشرے نے دیا. تو یہ اخلاقی قدریں ہیں ہماری کہ ہمیں سچ کس طرح اڈاپٹ کرنا ہے اور کس طرح سچائی کا ساتھ دینا ہے، انصاف کیسے کرنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں قائم کی باقاعدہ طور پہ، خلفائے راشدین نے مثالیں قائم کی اس چیز کی باقاعدہ. تو ایتھیکل ویلیوز آف اسلام جو ہیں وہی ہمارے اسلامک ورک ایتھکس ہونے چاہیے. اسی چیز سے بالکل ایک سوال بنتا ہے ہمارا کہ یہ جو باتیں آپ نے کی، اسی کے آگے انٹرفیتھ ہارمنی، اس کا مطلب ہے کہ بھی یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلے یہ چیز آئے گی، اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکیں گے. دیکھیں انٹرفیتھ کے اوپر میں بڑی خوبصورت ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لیتا ہوتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو سامنے سے ایک یہودی گزر رہے تھے بوڑھے، تو آپ آگے نہیں بڑھے، آپ رک گئے. صحابہ کرام نے آگے بڑھنے کے لیے ریکویسٹ کی، التجا کی، تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، ان کے سفید بال ہیں. سبحان اللہ. تو یہ احترام انسانیت، ایک یہودی کا بھی احترام کرنا اسلام کے اندر، یہ تو غیر مذاہب کا سکھایا گیا ہے نا. پھر خطبہ ہجرت الوداع، اور اس کے بعد پھر چارٹر آف پریولیجز ٹو دا مونکس، دا کرسچن کمیونٹی. آپ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو چارٹر، مراد کا جو چارٹر دیا، اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ آپ ان کے گرجا گھروں کو نہیں مسمار کر سکتے، آپ ان کے گرجا گھروں سے کچھ اٹھا نہیں سکتے، آپ ان کے ججز کو ڈیپوز نہیں کر سکتے، آپ ان کی خواتین کرسچنز اگر مسلمانوں سے شادی کر لیں تو ان کو واپس اجازت دیں گرجا گھروں میں جانے کی، وہ جا سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا کہی، یہ میں نے میجر چیزیں چند بتائی ہیں، باقی بھی موجود ہیں. سب سے بڑی بات کیا کہی کہ آپ ان کی حفاظت کریں گے، وہ حفاظت نہیں کریں گے آپ کی مسلم اسٹیٹ کے اندر. اور آخری دن تک مسلمانوں پہ یہ خطبہ جو ہے، یہ چارٹر آف پریولیجز جو ہے وہ امپلیمنٹیبل ہے، ہم پہ فرض ہے اس پہ فرض کرنا، عمل کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں یہ کرسچن کمیونٹی کے جو پریولیجز ہیں، یہ پلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر اسباق ملتے ہیں، وہ تو موجود ہے اپنی جگہ پہ. لیکن انٹرسیکٹ میں تو بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ آپ اپنا مسلک چھوڑو نا اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ابھی اخلاقی اقدار کی بات کی، کرمنل سسٹم کی بات کی، انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کی. جو اس کے بعد جو ہم چیز، جو کم از کم میں اس میں چیز ایک اخذ کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو یوتھ ہے خاص طور پہ، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ بھی بہت ضروری ہے. میں اس کے اوپر بات کروں گا. ایک نوبل لاریٹ نے اپنی کتاب لکھی آئیڈیا آف جسٹس، اور اس میں اس نے کہا کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آر دا انجنز آف ڈیولپمنٹ. 21 سینچری میں یہ فارمولہ تبدیل ہو گیا. 21 سینچری کے نوبل لاریٹس کہتے ہیں کہ ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ آر دا انجنز آف ڈیولپمنٹ. اب 3 چیزیں آ گئیں، ایڈ ہو گئی، ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ. اب غور کریں کہ آپ اگر صحت بھی دے دیں، تعلیم بھی دے دیں، اور آپ کو اگر جہاز چلانا نہیں آتا، کشتی چلانی نہیں آتی، کوئی فائدہ نہیں، موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا، ریپیئر کرنا نہیں آتا، سائیکل بنانا نہیں آتا، سائیکل کو پنکچر لگانا نہیں آتا، چین گراری تبدیل کرنی نہیں آتی، تو آپ اس اسکل کے بغیر سائیکل کو کچھ نہیں کر سکتے. حقیقت ہے. اب اس کی مثال میں یہاں پہ یہ دوں گا کہ سی پیک پاکستان میں بن رہا ہے،
9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं। उन जोन्स के अंदर जो इंडस्ट्री लगनी है, अगर उस इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट स्किल्ड लेबर जो नहीं होगी तो वो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कामयाब नहीं हो सकेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मुख्तदर इदारों को, टेवटा को, और उसके बाद हमारे जो बाकी नेवटेक के इदारे हैं, ताकि वो स्किल्ड लेबर पैदा करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर सी पैक जो है वो रोज़गार मौके करने के लिए 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सक्सेसफुली डेवलप कर सके। अहमद साहब, हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। एक ऐसा आज इशू था कि जिसको ख़त्म करने को दिल नहीं चाह रहा है। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद आगे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक अंधेरे में रोशनी जो है ना वो हमें नज़र आ रही है एक सुराख में से, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है, यूथ ख़ास तौर पे, वो इस पैगाम पाकिस्तान की वजह से लास्ट 30 सेकंड अगर आपको अपना मैसेज हमारे नाजरीन को देना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। बस जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये एक इमरानी मुआहदा तरतीब दे दिया गया है और इसकी रोशनी में हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जो है ना, इनके ऊपर काम किया जाए। हर आदमी अपनी तालीम के साथ साथ कोई ना कोई हुनर सीखे। इमाम गजाली से पूछा गया कि आप मदरसों में कौन से लोग बच्चों को दाखिल करना चाहेंगे, तो उन्होंने मदरसे के अंदर कहा कि जिसको कोई हुनर आता हो उसको दाखिल किया जाए। वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि अगर इसको हुनर नहीं आता होगा तो ये मज़हब बेचेगा, दीन बेचेगा। अगर हुनर आता होगा तो हुनर बेचेगा, दीन को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेगा। तो आप हुनरमंद बने, कौम हुनरमंद बनने से ही तरक्की करेगी। 17.5 लाख टीचर्स और हमारी 50% ख़वातीन, उनमें माओं को अपना भरपूर रोल प्ले करना चाहिए ताकि कौम तरक्की की राह पे चल सके। जी बहुत शुक्रिया। इस शेर के साथ इख्तिताम करूँगा कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाह, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने अहमद खावर शहजाद साहब की बातें सुनी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जिस जगह पे आज खड़े हैं, आज हमें पैगाम पाकिस्तान को अपनाने की ज़रूरत है, इनको पढ़ने की ज़रूरत है, इनको सीखने की ज़रूरत है, इखलाकी इक़्तिदार की बहुत ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इन जैसे अदारे, इन जैसी तंजीमें और इन जैसे स्कॉलर्स आगे आएंगे और हमारे नौजवानों को इस मायूसी के आलम से निकाल के एक अच्छे ब्राइट मुस्तकबिल की तरफ वो लेके जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।